کیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اس سلسلے کا آخری درس ہے۔ 52 دروس میں 50 میں نے عرض کیا تھا کہ 50 میں کوشش کریں گے، لیکن 52 دروس میں الحمدللہ یہ سلسلہ آج پورا ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے ساتھ متصل چونکہ ہم ایک تاریخی ترتیب سے چلے، ابراہیم علیہ السلام سے تھوڑا تیز رفتار لے کر چلتے ہوئے اور یہاں تک پہنچے تقریباً تاریخی ترتیب سے، تو اسی ترتیب کو آگے جاری رکھتے ہوئے خلفائے راشدین کے ادوار ہیں، اس کا خلاصہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ایک درس میں ہو جائے، نہ ہو سکا تو شاید 1 سے 2 درسوں میں ہو، اور اس کے بعد حضرات عشرہ مبشرہ کے جو 6 لوگ رہ جائیں گے ان کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا، اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ جاتا ہے تو ان کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ، اور ان کے دور کے اوپر ایک طرح سے صحابہ کے دور کا اختتام ہو جاتا ہے، براہ راست جو دور ہے ان کا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا مختصر تذکرہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ اس طریقے کے ساتھ یہ سلسلہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نئی ترتیب ذہن میں ہے، اللہ نے چاہا تو اس کے مطابق پھر وہ ذرا زیادہ ایک اچھی صورت بن جائے گی باقاعدہ ایک کلاس کی۔ اچھا، گزشتہ درس پر میں نے آپ کو یہ وفات کے آخری 2 ہفتوں سے شروع کیا کہ آخری 2 ہفتے کیسے گزر رہے تھے، اور یہ بھی بتا دیا آپ کو کہ حجۃ الوداع سے واپسی ہوئی تھی، رستے میں خطبہ غدیر خم ہوا تھا، اور اس کے بعد آپ تشریف لائے، اور یہ آپ کی حیات مبارکہ کے اگر 2 یا 3 دن باقی تھے ذی الحجہ کے ختم ہونے میں، 10 ہجری کے جب آپ تشریف لائے مدینہ شریف، تو ذی الحجہ کے بعد محرم ہے، سفر ہے، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، تو یہ کل 2 مہینے اور 10 دن بمشکل بنتے ہیں جو حجۃ الوداع کے بعد یا مدینہ شریف تشریف لانے کے بعد آپ کی حیات مبارکہ کے باقی ہیں۔ جو احادیث ہمارے پاس ہیں معروف کتابوں کی، ظاہر بات ہے کہ ایک موضوع سے متعلق تمام احادیث تو یہاں پر بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن جو معروف کتابوں کی، مشہور کتابوں کی جو 5 روایات میں نے نوٹ کی تھیں کہ یہ بخاری اور مسلم کی 5 روایتیں ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رخصتی کے اشارے دیے ہیں۔ آپ نے بتایا تھا کہ میری رخصتی کا وقت ہے۔ ایک تو وہ مشہور روایت ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین روایت فرماتی ہیں کہ یہ انہی آخری دنوں کی بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں منتقل ہو چکے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیماری آپ کی 2 ہفتے کی تھی، اس میں سے 1 ہفتہ تو متفرق ازواج کے حجروں میں گزرا تھا، دوسرا ہفتہ اور آخری ہفتہ جو تھا وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آیا تھا۔ اس موقع پر آپ نے ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور حضرت عائشہ حضرت عائشہ کی روایات میں ایک عجیب وہ ہے، یعنی حضرت فاطمہ کے چل کر آنے کے منظر سے انہوں نے اپنی روایت کا آغاز کیا ہے۔ کہا کہ فاطمہ چل کر آئیں، اور کہا کہ فاطمہ کی چال کیا ہی اپنے والد کی طرح تھی، یعنی وہ چل کر آتی تھی تو ایسا لگتا تھا حضور چل کر آ رہے، باپ بیٹی کی چال کی مشابہت اما عائشہ کہتی ہیں، ایسے جیسے فاطمہ چلتی ہوئی مجھے نظر آئیں گا، یعنی حضرت عائشہ اصل میں ریکال کر رہی ہیں اس وقت کو، تو ادھر سے ان کی یاداشت یا ان کا یہ کہنا چاہیے کہ ان کے ذہن میں جو منظر تازہ ہوتا ہے وہ حضرت فاطمہ کے چل کر آنے کا ہوتا ہے۔ کہا کہ ایسی چلتی ہوئی آئیں کہ کیا ہی اپنے باپ کی طرح چلتی تھیں، کہا اپنے والد کی طرح چلتی تھی، تو کہا آئیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سرگوشی فرمائی، کان ان کا اپنے کان ان کے کان میں ارشاد کچھ فرمایا، تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ فاطمہ رو پڑی، تو اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ فاطمہ کو اپنے قریب کیا اور پھر کچھ کان میں ارشاد فرمایا، تو وہ ہنس پڑی، مسکرا دیں، تو کہنے لگیں، جب وہ جانے لگیں اٹھ کے تو میں نے پوچھا فاطمہ حضور نے کیا کہا تمہارے کان میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حضور کا راز فاش نہیں کروں گی، یعنی حضور نے اگر سرگوشی کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ میرے علاوہ کسی کو اس بات کا پتہ چلے، تو میں یہ راز میں فاش نہیں کروں گی۔ تو میں چپ ہو گئی۔ کہنے لگی حضور کی وفات کے بعد میں نے ایک دن پھر فاطمہ سے پوچھا، میں نے کہا فاطمہ، اور یہ یقیناً بہت جلدی بات کا اس لیے ہوگا کہ حضور کی وفات کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی ہے،
تو کہا میں نے فاطمہ سے، عائشہ کے الفاظ یہ کہ میں نے فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ میرا جو حق تمہارے اوپر ہے میں تمہیں اس حق کا واسطہ دے کر پوچھتی ہوں کہ بتاؤ اس دن حضور نے کیا کہا تھا تمہیں. تو فاطمہ نے کہا کہ اب میں اس بات کے اظہار میں کوئی وہ نہیں سمجھتی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. تو کہا کہ مجھے حضور نے کہا تھا کہ فاطمہ ہر سال رمضان میں جبرائیل آتے تھے اور میرے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. دور کا مطلب یہ کہ میں انہیں قرآن سناتا تھا اور وہ مجھے قرآن سناتے تھے. اس سال جبرائیل نے میرے ساتھ قرآن کا 2 دفعہ دور کیا ہے، جس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میرا آخری رمضان تھا. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرا اللہ کے پاس جانے کا وقت ہے. جو میں نے رمضان گزار لیا یہ میری زندگی کا آخری رمضان تھا. تو اس پر حضرت فاطمہ روئی. ظاہر ہے کہ جو ان کو تعلق تھا اپنے والد سے، اور ہر بیٹی کا ہوتا ہے، فاطمہ کو بہت ہی زیادہ تھا، کیونکہ بیشتر مورخین اور سیرت نگاروں کا یہ خیال ہے کہ حضرت فاطمہ کا انتقال حضور کے غم میں ہی ہوا ہے. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت حضور کی وفات کے بعد 6 مہینے حضرت فاطمہ زندہ رہی ہیں. ان 6 مہینے میں کسی نے ان کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا. تو یہ ایک روایت ہے بخاری شریف کی. دوسری روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آخری حج ہوا، یہ جو بھی حجۃ الوداع ہوا، اس میں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب آپ کنکریاں مار رہے تھے شیطان کو، تو آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں مجھ سے یہ حج کے مناسک سیکھ لو، شاید اس کے بعد میرے ساتھ تم حج نہ کر سکو، یعنی میرا تم لوگوں کے ساتھ آخری حج ہو، تو اس لیے مجھ سے یہ مناسک حج سیکھ لو. شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے کہ وہ چیزیں جس کا تعلق خالص رب کے علم کے ساتھ ہے، حضور اس میں جب بھی گفتگو فرماتے تھے شاید کا لفظ لگایا کرتے تھے، کیونکہ بالتعیین اپنی موت کا لمحہ اور دن یہ وہ ان علوم میں سے ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ جل شانہ کے پاس اس کے اشارے تو ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے انسان کو، لیکن ظاہر بات ہے کہ عین وہ گھڑی کون سی ہوگی تو اللہ جل شانہ کے علم میں ہوتا ہے. تو جابر کی روایت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا آخری حج ہے. اسی طرح ایک روایت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں، حضور کے چچا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن ایک خواب دیکھا. میں نے خواب دیکھا کہ اس ساری زمین کو، یہ جو زمین کرۂ زمین ہے، اس کو رسیوں کی مدد سے، رسیوں سے باندھ کر آسمان کی طرف کھینچا جا رہا. تو کہتے ہیں کہ میں نے، عجیب سا خواب تھا کہ زمین آسمان کی طرف کھینچی جا رہی ہے رسیوں کی مدد سے. تو میں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ چچا یہ تو آپ کے بھتیجے کی موت کی خبر ہے، کہ زمین جو آسمان کی طرف جا رہی ہے، چونکہ عباس چچا تھے تو کہا یہ تو آپ کے بھتیجے کی موت کی خبر ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں پہلے بھی سنا چاہوں گا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یمن بھیجتے ہوئے آپ نے کہی تھی. تو اس میں آپ نے جب ان کو رخصت کیا، نصیحتیں فرمائیں، بہت ساری چیزیں پوچھیں بھی، بہت سی باتیں بتائیں بھی. پھر آپ نے کہا کہ معاذ شاید جب تم واپس آؤ تو مجھے نہ پاؤ. میں نے کہا لفظ شاید وہاں بھی استعمال کیا، لعل کا عربی میں استاد، کہ شاید تم جب واپس آؤ تو مجھے نہ پاؤ، پھر تم میری قبر اور میری اس مسجد سے گزرو گے، یعنی تم گزرو گے تو میری قبر ہوگی یہاں پر اور میری مسجد ہوگی. تو یہ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کا اندازہ تو بخوبی ہو گیا تھا. حضرت، ویسے وفات کے اندازے سے میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ حضرت عباس نے حضرت علی سے ایک دفعہ کہا کہ انہی بیماری کے دنوں میں لوگ آئے، جب میں نے عرض کیا نا کہ وہ جو آخری دن تھا، ابھی اس کا ذکر آ جائے گا، ہم آخری 4 دنوں پر باقی ہیں تو ایک ایک دن کا ذکر آئے گا. آخری دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے تھے، حجرے تک تشریف لے آئے تھے، تو لوگوں کو یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ آپ کو شفا مل رہی ہے، اسی لیے کہ 3-4 دن سے اٹھے نہیں تھے اپنے بستر سے. پھر آپ اٹھ کر آئے، جمعرات سے آپ اپنے بستر سے نہیں اٹھے تھے، تو جمعرات گزرا، پھر جمعہ گزرا، ہفتہ گزرا، اتوار گزرا، پیر کی صبح آپ اٹھے اور دروازے تک آئے. تو لوگوں نے کافی حد تک یہ سمجھا کہ شفا ہے انشاءاللہ. لیکن حضرت عباس نے حضرت علی سے کہا کہ علی، میں نے بنو عبد المطلب کی آخری لمحات کے چہرے بہت دیکھے ہیں. عبد المطلب کی اولاد کے آخری لمحوں کے چہرے میں نے دیکھے ہیں، حضور کا چہرہ شفایاب ہونے والا نہیں ہے. کہا یہ وہ چہرہ مجھے نظر آیا کہ یعنی کہ جب بنو عبد المطلب کے چہرے ایسے ہو جائیں، کوئی علامت ہوگی جو ان کے سامنے، یہ عربوں کی ذہانت اور قیافہ شناسی کی مثالیں ہیں ساری کی ساری.
ان میں اس معاملے میں عجیب علوم ان کے پاس تھے. قیافہ یعنی چہرہ دیکھ کر چیزوں کو پہچاننا، حتیٰ کہ پاؤں دیکھ کر کسی کو پہچان لینا. عجیب عجیب اس میں واقعات ہیں اس قوم کی غیر معمولی ذہانت کے. تو کہا کہ یہ چہرہ وہی ہے، یعنی جب مرض الوفات کے وقت میں جو بنو عبد المطلب کا چہرہ ہو جاتا ہے یہ اسی طرح کا. اچھا، بخار بہت شدید تھا آپ کو. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے زندگی میں کسی شخص کو اتنا تیز بخار نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا. صحابی کہتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اتنا تیز بخار ہے جیسے تم میں سے 2 بندوں کو شدید ترین بخار ہو جائے تو ان کا بخار جمع کر کے مجھے ہے. تو صحابی فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو آپ کا اجر بھی دوہرا ہوگا، جب بخار ڈبل ہے تو اجر بھی ڈبل ہوگا. آپ نے فرمایا ہاں اجر بھی دوہرا ہے اس کے اوپر. اور اس پر جگہ جگہ وہ آیا ہے کہ وصیتیں کچھ بتا دوں آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کے زمانے میں کچھ وصیتیں فرمائی ہیں جو مختلف اوقات میں ہوئی. ایک وصیت انصار کے بارے میں. کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں باہر گیا تو انصار مسجد نبوی میں بیٹھے رو رہے تھے. کئی دن سے حضور نکلے نہیں تھے کان میں لوگ. میں نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور کی مجلس یاد آ رہی ہے. حضور نہیں آئے، کئی دن ہو گئے بیمار، باہر تشریف لائے، ممبر پہ تشریف ہی رکھا، نصیحتیں نہیں فرمائیں. تو عباس اندر آئے اور حضور سے کہا کہ انصار اداس بیٹھے اور ان میں سے کچھ لوگ رو بھی رہے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں. تو حضور نے عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. دوسری طرف سے علی مرتضیٰ آ گئے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور اسی طرح تشریف لے آئے مسجد کے اندر. تشریف لائے تو انصار بڑے، یعنی انصار کو اندازہ نہیں تھا کہ ہمارا ایسے پیغام جائے گا تو حضور باہر آ جائیں گے اس حال میں. تو آپ تو دلداری فرماتے تھے اپنے لوگوں کی. تو آپ نے پھر کہا اس موقع پہ جو وصیتیں فرمائیں وہ انصار کے حقوق کے بارے میں تھی. صحابہ کو، سارے صحابہ جو بیٹھے تھے ان سے کہا کہ انصار انہوں نے میرے ساتھ رفاقت کا حق ادا کر دیا. عجیب الفاظ ارشاد فرمایا. کہا جو ان کے ذمے تھا وہ انہوں نے کر دیا، اب جو ان کے لیے اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے ہے وہ بھی باقی ہے، وہ ان کو ملے گا. جو ان کے ذمے تھا وہ انہوں نے ادا کر دیا، انہوں نے اپنا حق پورا کر دیا. اور پھر کہا کہ یہ لوگ تعداد میں باقی لوگ بڑھ جائیں گے، انصار کم ہو جائیں گے، تو ان کا حق ادا کرنا. صحابہ سے کہا کہ ان سے جو اچھے کام ہوں اس کو خوشدلی سے قبول کرنا، اور اگر کبھی کوئی غلطی اور خطا ہو جائے تو درگزر کر دینا، کہ ان کی غلطیاں پکڑنا مت، کبھی ہو بھی جائے تو. یہ کیونکہ دیکھیں اس کے بعد الائمہ من القریش آپ نے فرمایا تھا کہ امامت تو قریش میں ہی آئے گی. تو ظاہر بات ہے چاروں خلفاء نے آپ کے بعد جو آنا تھا، بلکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ سمیت اگلے بھی تمام سارے حضرات قریش میں سے ہی تھے. تو انصار کو حکومت تو نہیں ملنی تھی اگلے ادوار تک، تو حکومت تو مہاجرین میں رہنی تھی. اس لیے آپ نے مہاجرین کو خصوصی تلقین فرمائی کہ انصار کا بہت زیادہ خیال رکھنا. ایک تو یہ وصیت تھی انصار سے حسن سلوک کے بارے میں. دوسری آپ نے فرمائی کہ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے مشرکین کو نکال دو. اور یہ تا قیامت حکم تھا کہ یہ جزیرۃ العرب مرکز ہے اسلام کا، اس کو شرک کی آلودگیوں سے دوبارہ گندہ نہ کیا جائے. حجۃ الوداع کے موقع پر یا اس سے پہلے والے حج پر جو 9 ہجری کا حج ابوبکر صدیق کی عمارت میں ہوا تھا، اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا تھا، اور پھر یہ اپنی موت پر دوبارہ اس کو تازہ کیا کہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، یہ دوبارہ جزیرۃ العرب میں نہیں جائیں گے. ایک وصیت یہ فرمائی تھی کہ جو اطراف سے، آس پاس سے جو وفود آتے ہیں، لوگ آتے تھے وفود کی شکل میں اسلام قبول کرتے تھے، اور جو اسلام لا چکے تھے وہ آتے تھے تعلیمات لینے کے لیے آیا کرتے تھے. فرمایا کہ ان وفود کا اکرام کرنا جیسے میں کرتا ہوں. صحابہ سے کہا اور جس طرح میں رخصت ہوتے ہوئے ان کو ہدیے اور تحفے دے کر رخصت کرتا ہوں، ایسے ہی ان کو ہدیے اور تحفے دے کر رخصت کرنا. یہ دعوت کی بڑی بنیاد ہے. بخیل آدمی دعوت کا کام نہیں کر سکتا. جس انسان کو اللہ پاک نے سخاوت کے وصف سے نہ نوازا ہو، جس کے ہاں سے داد و دہش کہتے ہیں فارسی میں اس کو، کہ دینے کا نظام جس کے پاس سے ہو، تو وہ انسان کبھی بھی دین کا کام نہیں کر سکتا. یہ بخل کے ساتھ ہو نہیں سکتا. سمیٹنے کا نظام جس کے پاس ہو کہ جو کچھ آئے سمیٹ کے رکھ دے، اس سے نہیں ہو سکتا. یہ دینے والے ہاتھوں سے اللہ پاک اس کام. تو کہا کہ جس طرح میں دیتا ہوں، آنے والوں کو ایک نظام تھا بڑا اکرام کا، وہ چلاتے رہے. آخری دنوں کے اندر جو الفاظ ارشاد فرمایا اس میں سے یہ تھا کہ خدا کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو
سجدہ گاہ بنا دیا، سجدے کرتے ہیں وہاں۔ تو صحابہ کو تلقین کی تھی کہ میری قبر کو کبھی سجدے کی جگہ نہ بنانا۔ پھر آپ نے صحابہ سے ایک نصیحت یہ فرمائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہو، اللہ سے اچھی امید رکھو، اچھی امید کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو، مایوسی کے ساتھ، دل گرفتگی کے ساتھ۔ یہ مسلمان کا وقت گزارنے کا طریقہ نہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مایوسی اور دل گرفتگی یہ در حقیقت گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ جس شخص کے گناہ جتنے بڑھتے چلے جائیں گے اس کا دل افسردہ ہوتا چلا جائے گا، اور نیک لوگوں کی افسردگی میں اور گناہگار کی افسردگی میں فرق ہوتا ہے۔ نیک شخص کے اوپر بھی کیفیت آتی ہے، انقباض اس کے اوپر بھی آتے ہیں، لیکن وہ قلب کے اوپر رہتا ہے، اوپری سطح کے اوپر ہوتا ہے، وہ قلب کے اندر نہیں گھستا جا کر۔ قلب کے اندر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلب کے اندر ذکر اللہ کی وجہ سے جو اطمینان دیا جاتا ہے، جو ذکر اللہ کی وجہ سے جو اللہ پاک جو ہے وہ قلب کو ایک راحت دیتے ہیں، وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ اس کے اوپر وقتی غم آتے ہیں، اداسیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، صدمے بھی پہنچتے ہیں، سانحے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ سب دل کی بالائی سطح سے گزرتا ہے۔ دل کے اندر ذکر اللہ کی برکت سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کی برکت سے ہر وقت ایک اطمینان کا دریا، اطمینان کا جھرنا بہتا رہتا ہے۔ ایک آپ نے فرمایا کہ جو آخری زمانے کی بالکل آخری دن کی نصیحت ہے، تو کہا کہ الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا، اور ایک آپ نے کہا کہ غلاموں کا خیال کرنا۔ میں نے اس کے اوپر ایک دو جمعے پہلے بات بھی کی تھی اور آپ کو بتایا، یہ وصیتیں تھیں۔ اچھا، اگر آ جائیں جو آپ کے آخری دن، جس طرح میں نے عرض کیا کہ 4 دن پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائی ہیں۔ بیشتر صحابہ کی جو احادیث ہمارے سامنے ہیں، امہات المومنین صحابیات کی بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جمعرات کو آخری نماز پڑھائی آپ، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں اس میں آپ نے والمرسلات عرفاً پڑھی ہے، اور مغرب کی نماز تھی، کہتے ہیں یہ آخری نماز ہے۔ جمعرات کی عشاء میں آپ تشریف نہیں لے جا سکے، جمعرات کی مغرب پڑھائی والمرسلات عرفاً کے ساتھ، اور جمعرات کی پھر عشاء میں آپ تشریف نہیں لے جا سکے۔ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں نماز کے اوقات تو متعین نہیں تھے، گھڑیاں تو تھی نہیں، گھڑی کے حساب سے نماز ہوگی۔ اذان ہو جایا کرتی تھی، صحابہ اذان سن کر مسجد میں تشریف لے آیا کرتے تھے، اور پھر حضور کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے۔ جس وقت حضور آتے تھے نماز پڑھ لی جاتی تھی۔ تو عشاء کی نماز کی اذان ہوئی اور وقت ہونے لگا، تو حضور نے عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ، لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ دیر ہو گئی تھی، تھوڑی وقت زیادہ ہو گیا خلاف معمول۔ عائشہ نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ کے انتظار میں بیٹھے، مغرب تو پڑھائی تھی تو عشاء کا انتظار تھا لوگ۔ فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے والد کی طبیعت کا پتہ تھا، اس سے پہلے حضور نے زندگی میں حضور کے مصلی پر کوئی نہیں کھڑا ہوا حضور کے سامنے، حضور کی موجودگی کے اندر۔ بعض حضرات مورخین نے، بعض سیدگاروں نے ایک نماز کا استثناء کیا، فرماتے ہیں زندگی میں ایک نماز حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے پڑھی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کبھی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ تو ام عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والد بہت رقیق القلب ہیں، دل کے نرم ہیں، آپ کے مصلی پر نہیں کھڑے ہو سکیں گے، نماز پوری نہیں کرا سکیں گے، اگر آگے ہو کر دی بھی آپ کے حکم کے اندر، امتثال امر کے اندر آگے کر بھی گیا، ان سے نماز پوری نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ عائشہ کہتی ہیں کہ پھر حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تو میں نے حفصہ کو بلایا، اپنی ساتھی کو، حضرت عمر کی بیٹی ام المؤمنین کو، تو میں نے حضرت حفصہ سے کہا کہ میں نے تو کہا ہے، یہ تم بھی کہہ دو، کہنے والے دو ہوں تو شاید۔ تو حفصہ نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گی، کسی اور کو فرما دیں۔ تو حضور ناراض ہوئے، سخت جملے ارشاد فرمائے بخاری شریف کے اندر، کہا کہ تم وہی کام کر رہی ہو جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ عورتوں نے کی۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں لوگوں کو۔ تو
اب بلال کو بلایا. اب ظاہر ہے خواتین تو پیغام نہیں دے سکتی تھیں جا کے, تو دونوں نے بلال کو بلا لیا. خود پردے میں چلی گئیں کہ بلال جا کر کہیں گے. تو حضور کو دیکھا جب بلال نے, تو مغرب میں تو دیکھا تھا نماز کے اندر, اب آ کر دیکھا کہ نہیں جا سکتے, تو چیخ پڑے حضور کی حالت دیکھ کر. تو کہا کہ واہ غوثا, ہائے اللہ, وانقطاع رجاہ, کہا کہ ہائے میں کس کے سامنے فریاد کروں, میری امیدوں کا رشتہ ٹوٹ گیا. بھابار کہتے انقطاع رجا, میری امیدوں کا رشتہ ٹوٹ گیا, میری پشت دوہری ہو گئی, کہ ٹوٹ گئی میری کمر. بلال نے کہا, پھر کہنے لگے ہائے میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا, تو کاش میں اپنے آقا کی بیماری کا یہ دل خراش منظر نہ دیکھتا. تو بہرحال حضرت بلال نے سخت گریہ فرمایا. تو حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, بلال سے, بلال جاؤ بکر سے کو نماز پڑھائے. تو کہتے ہیں حضرت بکر صدیق کو بلال نے آ کر کہا کہ حضور کہہ رہے نماز پڑھائیں. تو بکر نے جیسے ہی مصلے پر قدم رکھا تو غش کھا کے گر پڑے, وہی جو عائشہ نے کہا تھا, اور چیخیں نکل گئی مسجد نبوی کے اندر, اس خیال سے کہ حضور ساتھ حجرے کے اندر تشریف فرمائیں, جڑی ہوئی دیوار ہے, دروازہ ہے, حضور تشریف نہیں لا سکتے بیماری کی وجہ سے. تو اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھائی, اور یہاں سے یعنی یہ جمعرات کی اس عشاء سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا. اس دوران ایک اور روایت ہمارے پاس حدیث شریف کی موجود ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسی جمعرات کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر, ام عائشہ کی روایت ہے, دیکھیں کمرہ عائشہ کا ہے, اس لیے ان کے خاندان کے لوگوں کو آنے میں تو محرم بھائی ہیں ان کے, کوئی اور آتا تھا تو پردے کے پیچھے چلی جاتی تھی. آتے تھے اہل بیت بھی آ رہے تھے, عباس, قسم اور فضل ابن عباس, علی مرتضیٰ, یہ حضرات بھی آتے تھے, لیکن اس وقت امہات المومنین پردہ کیا کرتی تھی جب وہ آ جاتے تھے کمرے. بھائی وغیرہ ان کے آتے رہتے. کہتی ہیں آئے عبد الرحمن آئے, یہ عبد الرحمن ابو بکر کے وہی بیٹے ہیں جن کے بیٹے بھی صحابی ہیں نا. تو ابو بکر صدیق کو یہ نرالا اعزاز بھی تو حاصل ہے نا کہ 4 پشتیں صحابہ کی, ان کے والد بھی صحابی ہیں, خود بھی صحابی ہیں, بیٹے بھی صحابی ہیں, پوتے بھی صحابی, یعنی عبد الرحمن کے بیٹے. کہتے عبد الرحمن آئے تو حضور نے کہا کہ کوئی چیز لے آؤ لکھنے والی. حضور خود تو لکھ نہیں سکتے تھے, لکھنے کے لیے منگواتے تھے, اور کہا کہ لے آؤ تاکہ میں ابو بکر کے بارے میں وصیت لکھ دوں, تاکہ بعد میں کوئی اختلاف نہ ہو, ابو بکر کی خلافت میں, ابو بکر کی جانشینی میں کوئی اختلاف نہ ہو. عبد الرحمن سے کہا لے آؤ میں کوئی چیز لکھ دوں. تو عبد الرحمن کہتے ہیں میں اٹھ کے جانے لگا تو کہا رہے بیٹھو, چھوڑو, ان اللہ والمؤمن اب اللہ والمؤمنون ان یختلف علیک یا ابا بکر. کہا کہ اللہ اور مومن, نہ اللہ مانے گا اس بات کو اور نہ مومن مانیں گے اس بات کو کہ ابو بکر کی خلافت پر کسی کو اختلاف ہے. کہ یہ اس پر نہیں مسلمان جمع ہوں گے کبھی, اور نہ اللہ تعالیٰ یہ بات منظور کرے گا کہ میری جانشینی ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کرے. کہا اس سے یعنی تمہارے بارے میں ابو بکر تھے نہیں ماں, لیکن یا ابو بکر تمہارے بارے میں اختلاف نہیں ہوگا. اختلاف سے مراد یہ تھا, یہ مطلب نہیں تھا کہ رائے نہیں آئے گی, رائے تو آئی, انصار کی بھی رائے آئی, اس اگلے جمعے میں انشاءاللہ سے بات کریں گے, لیکن اجماع ہو جائے گا مسلمانوں کا, مسلمان اس کے اوپر متفق ہو جائیں گے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا جملہ کتنا شاندار ہے, ایسا جملہ ہے کہ جو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. انہوں نے حضرت علی نے فرمایا کہ جب رسول اللہ نے ابو بکر کو اپنے مصلے پر کھڑا کر کے ہماری آخرت کا امام بنا دیا تو ہم نے پھر ان کو اپنی دنیا کا امام بنا دیا. کہا پھر ہم نے ان کو اپنی دنیا کا امام, یہ خلافت تو دنیاوی ہوتی, کہا مصلہ تو اخروی چیز ہے. جب رسول اللہ نے ان کو مصلے پر کھڑا کر کے انہیں ہماری آخرت کا امام بنایا تو ہم نے پھر ان کو اپنی دنیا کا امام بنا دیا. تو اس کے بعد جب اس سے یہ ہوئی, یہ بات وہاں پر ہوئی, وفات سے 2 دن پہلے ابو بکر نمازیں پڑھا رہے ہیں, اور 2 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد میں تشریف لے کر گئے ہیں, اور جب آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو نماز ہو رہی تھی, ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے. 2 دن پہلے کی بات ہے وفات سے. تو دیکھا ابو بکر نے کنکھیوں سے اندازہ لگا لیا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں, تو مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے. تو
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو، مصلی پر کھڑے رہو، اور آپ آگے بڑھ کر حضور ابوبکر کی بائیں جانب تشریف فرما کے کھڑے تو آپ ہو نہیں سکتے تھے، سارے سے تشریف لائے تھے. تو اب صورت یہ بن گئی کہ صدیق اکبر یعنی حضور بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو کے رسول اللہ کی اقتداء کے اندر نماز ادا کر رہے تھے، اور دوسرے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے. یہ ایک صورت تو یہ بتائی ہے. باقی حضرات نے یہ کہا ہے کہ نہیں، حضور بھی حضرت ابوبکر کی ہی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے. یہ جو بیٹھ کر آخری نماز ہے، یہ آپ کی اب جو تشریف لائی ہیں 2 دن پہلے، یہ آپ کی حیات مبارکہ کا، آپ کی زندگی کا آخری خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اس جگہ آ کر، اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا. یہ نہیں کہا مجھے، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا میں مزید رہ لے اور دنیا میں اس کو جو نعمتیں ہیں وہ عطا کر دی جائیں، اور چاہے تو اپنے رب کے پاس جانے کا فیصلہ کر لے، اختیار کر لے، پھر جو اس کے رب کے پاس ہے وہ اس کو وہ عطا کر دے، وہاں کی نعمتیں دے دے. تو یہ سن کر ابوبکر صدیق رو پڑے زار و قطار. ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ حضور، ہمیں ابوبکر کے رونے پر تعجب ہو. ہم نے کہا حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے، حضور نے تو کہا کہ ایک شخص، کسی بندے کو یہ اختیار دیا. تو ابوبکر روتے ہوئے فرمایا کہ بی ابی و امی نفدیک بی آبائنا و امہاتنا و انفسنا و اموالنا یا رسول اللہ. کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں یا رسول اللہ، ہم اپنے والدین کو، اپنی ماؤں کو، اپنے باپوں کو، اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو حضور کی جان کے عوض فدیے کے اندر پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور کو سلامت رکھے. تو کہا کہ نہیں، ہم ہر چیز قربان کریں، اللہ کو فدیے میں دیتے ہیں، اپنی جانیں بھی، اپنے مائیں بھی، اپنے باپ بھی، اپنے اموال بھی. اللہ حضور کو زندگی عطا فرمائے. اس موقع پر یہ وہ 2 دن پہلے کی بات ہے جو حضور نے وہ ارشادات اپنے یار غار کی یہ محبت بری بات سن کر، کہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ہمارے ہر چیز آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ. تو اس موقع پر حضور نے کہا کہ ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، میرے اوپر سب سے زیادہ، پوری انسانیت پر، مجھ پر اپنے جان و مال سب سے زیادہ فدا کرنے والی ذات ابو بکر کی، مجھ پر سب سے زیادہ احسانات اور مہربانیاں کرنے والے ابو بکر ہیں. اور کہا کہ میں نے مجھ پر اس کے علاوہ جس نے کوئی مہربانی کی ہے، میں نے دنیا میں اس کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر کے بدلے اللہ چکائے گا. پھر فرمایا کہ فلو کنت متخذا من اہل الارض خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں روئے زمین پر کسی انسان کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. دوسری روایت میں لیکن میں نے میرا خلیل صرف اور صرف اللہ جل شانہ. ولیکن اخوت الاسلام، ابو بکر کے ساتھ میرا اسلامی بھائی چارہ ہے. اور پھر فرمایا اسی موقع پر 2 دن پہلے کہ لا یبقى فی المسجد خوخۃ الا سدت، اب مسجد نبوی کے اندر کسی گھر کی کھڑکی کھلی نہ رہے. یہ جتنی صحابہ کی چاروں طرف گھروں کی کھڑکیاں مسجد نبوی میں کھل رہی ہیں، سدت، اب کوئی کھلی نہ رہے، ساری بند ہو جائیں. الا خوخۃ ابی بکر صدیق، سوائے ابو بکر صدیق کی کھڑکی کے کہ یہ کھلی رہے. ابو بکر کے علاوہ چاروں طرف صحابہ کے گھر تھے، چاروں طرف تو نہیں، 3 طرف، تو 3 طرف صحابہ کے گھر تھے، اور قبلے کی طرف بھی گھر تھے جہاں اب نہیں ہے، جہاں اب سارا صحن ہے. لیکن ان گھروں کی کھڑکیاں ظاہر ہے قبلے کی طرف اس لیے نہیں کھلتی تھی کہ ادھر کھڑکی کھلے تو لوگ تو صف نماز کا رخ ہوتا ہے اس طرف. باقی 3 طرف سے کھڑکیاں تھیں مسجد نبوی میں. تو فرمایا کہ سدت الا سدت، ساری بند کر دی جائیں، الا خوخۃ ابی بکر صدیق، سوائے ابو بکر صدیق کے خوخے کے. خوخہ کھڑکی کو کہتے ہیں. آپ میں سے جن حضرات نے مسجد نبوی دیکھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جس دروازے سے ہم سلام کے لیے جاتے ہیں اس کو باب السلام کہتے ہیں، جس سے ہم سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں. باب السلام سے پیچھے جو دروازہ ہے اس کے اوپر لکھا ہے باب ابی بکر، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. اور باب ابی بکر سے پیچھے کون سا ہے؟ باب الرحمہ. یہ اس طرف والے دروازوں کی بات کر رہا ہوں. اور اس طرف آپ نے دیکھا ہوگا باب بقی، باب جبرائیل، باب النساء. یہ 6 دروازے ہیں پرانی مسجد کے جو ترکوں کے زمانے کی بنی ہے. پھر یہ توسیع ساری، یہ جو
باب ابی بکر صدیق ہے جو درمیان والا دروازہ ہے، باب السلام کے پیچھے والا، اگر باب ابی بکر صدیق کے پیچھے سے آپ آئیں، یعنی مسجد کی طرف سے آ رہے ہیں، ایک تو باہر سے جائیں تو باب ابی بکر صدیق لکھا ہے، مسجد کی طرف سے باہر نکلیں تو آپ باب ابی بکر صدیق کے پیچھے ایک فریم لگا ہوا ہے آج بھی، اور اس فریم کے اوپر لکھا ہوا ہے خوخۃ ابی بکر الصدیق۔ یہ ایکسٹینڈ ہو کر ادھر تک آ گیا ہے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، لیکن یہ عین اگر آپ 90 ڈگری کا زاویہ کھینچے، خط کھینچے، 90 ڈگری کا اینگل لیں تو یہ عین اس جگہ سے سیدھا سامنے لایا گیا جس جگہ یہ لگا ہوا تھا، اور اسی لیے اس کو یہاں لا کر لگایا گیا کہ حضور کے اس ارشاد کی خلاف ورزی نہ ہو جائے کہ یہاں دروازہ رہے، کیونکہ حضور اس دروازے کو قیامت تک کھول کر گئے ہیں۔ یہ ابوبکر کا اعزاز ہے۔ تو مسجد تو بڑی کرنی تھی، گھر تو وہاں سے ہٹانا تھا، گھر ہٹا دیا گیا، دروازہ نہیں ہٹایا گیا وہاں سے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ سارے دروازے بند ہوں گے، ابوبکر کا دروازہ کھلا رہے گا مسجد میں۔ تو یہ آج بھی اسی سمت کے اندر سیدھ میں عثمان غنی کے زمانے میں توسیع ہوئی ہے، پھر عمر فاروق کے زمانے میں پہلی توسیع ہوئی ہے، پھر عثمان غنی کے زمانے میں ہوئی ہے، پھر عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوئی ہے۔ یہ پرانی مسجد تقریباً آج بھی وہیں پر کھڑی ہوئی ہے۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، اب آ گیا وہ دن جو آپ کی وفات کا آخری دن، 1 دن پہلے وفات سے۔ اما عائشہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی۔ اما عائشہ کہتی ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ وہ دینار کدھر ہے؟ دینار کدھر ہے؟ کہتی گھر میں 8 دینار پڑے ہوئے تھے، میں لے آئی، حضور کے پیش کر دی۔ آپ نے اما عائشہ کی احادیث سے منظر کشی بہت ہے۔ علماء نے یہی مصلحت بیان کی ہے کہ اما عائشہ کی عمر ایسی تھی کہ جس طرح انہوں نے یاد رکھی ہیں چیزیں، وہ اگر وہ نہ ہوتی تو یہ امت کو کبھی نہ پہنچتی یہ چیزیں۔ فرماتی مجھ سے وہ 8 دینار لے لیے اور ان کو اپنے ہاتھوں میں لٹتے پلٹتے، الٹا پلٹا الٹتے پلٹتے رہے۔ پھر مجھ سے کہا کہ عائشہ اگر ان دیناروں کو میں اپنے گھر میں چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا جاؤں تو اللہ نہیں کہے گا کہ کیا میرے بندے کو مجھ پہ اعتماد نہیں تھا؟ اگر ان دیناروں کو میں اپنے گھر میں چھوڑ کر رب العالمین سے ملاقات کے لیے چلا جاؤں تو میرا پروردگار کیا فرمائے گا کہ میرے بندے کو مجھ پر اعتماد نہیں تھا؟ تو عائشہ ان کو مساکین میں تقسیم کرتا، ان 8 کو تقسیم کرتا۔ عجیب بات ہے کہ وہ رحمت للعالمین جس کو اللہ پاک نے زمانے کے خزانوں کی کنجی عطا فرمائی تھی، جس کے لیے سارے زمین و آسمان کو بنایا گیا، یہ جو آخری رات ہے وفات کی، اس رات آپ کے گھر میں تیل میں جلانے کے لیے، چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ اب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک پڑوسن کی طرف اپنا چراغ بھیجا۔ چراغ وہ آپ سمجھتے ہیں لکڑی کا، وہ مٹی کا جو دیا ہوتا ہے، چراغ جس کو کہتے ہیں۔ اب عائشہ کہتی ہیں میں نے پڑوسن کے گھر دیا بھیجا، اپنا چراغ بھیجا، اس سے کہا کہ اس میں تھوڑا تیل ڈال دو، حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور روشنی نہیں ہے گھر کے اندر، چراغ نہیں ہے، تیل نہیں ہے ہمارے گھر، اپنی تیل والی کپی میں سے کچھ اس میں بھی ڈال دو۔ 75 سیر جو حضور نے لیے تھے ایک یہودی سے بطور قرض آخری دنوں میں، 75 کلو، 2 من کہہ لیں، اور اس کے عوض اپنی زرہ، وہ جو اوپر پہنی جاتی ہے، وہ یہودی کے پاس بطور رہن رکھوائی تھی، اور آپ کی وفات کے عالم جب ہوئی ہے تب بھی وہ زرہ اسی طرح رہن رکھی ہوئی تھی۔ حضرت علی کو بلا کر آپ نے خاص تاکید کی تھی کہ بھولنا مت اس یہودی کا قرضہ ادا کرنا، میری زرہ اس کے پاس ہے۔ اب عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ جو پڑی رہی، اور کہتی ہیں کہ آپ کے بعد بھی، کہتی ہیں وہ جو ایک طاق میں رکھی ہوئی تھی اور میں اس سے لے کر استعمال کرتی رہتی تھی، جو لونڈی وغیرہ ہوتی تھی وہ بھی کھاتی تھی، اور عائشہ کہتی ہیں مدتوں گزر گئی وہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک دن مجھے تعجب ہوا کہ اتنی تھوڑی سی تو یہ تھی، تو اتنا زمانہ گزر گیا یہ ختم نہیں ہو رہی، تو چلو اس کو تولوں یہ کتنی ہے؟ کہتی ہیں جب میں نے تول لیا تو اس کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ کہتی جب میں نے تول لیا اس کو تو اس کے بعد چند دنوں کے اندر وہ ختم ہو گئی، جب تک تولی نہیں تھی تو کہتی ہیں چل رہی تھی۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ برکت کے لیے چیزوں کو، یعنی اگر آپ ڈھکی ہو تو برکت بڑھتی رہتی ہے، اگر آپ پتیلی کے اوپر جو اس کا ڈھکنا ہوتا ہے نا وہ نہ ہٹائیں اور اس میں سے نکالتے رہیں، اگر ہاتھ بابرکت ہے انشاءاللہ تو، اور پکایا کسی بابرکت نے تو چلتا رہتا ہے، جلدی نہیں ختم ہوتا۔ لیکن اگر آپ نے اس کا ڈھکنا ہٹا کے دیکھ لیا کتنا رہ گیا پھر ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حجرے میں میری باری کے دن اور میری گردن
یعنی یہ گردن ہوتی ہے انسان کی، گردن اور میرے سینے کے درمیان، میری گردن اور میرے سینے کے درمیان رسول اللہ کا سر تھا جب آپ نے وصال فرمایا۔ تو کہتی ہیں کہ اور اللہ نے وفات سے پہلے آپ کے لعاب کو، آپ کی تھوک کو میری تھوک کے ساتھ ملا دیا۔ وہ کیسے؟ کہتی ہیں یہی وقت تھا، آخری وقت، عبد الرحمن میرے بھائی داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو غور سے دیکھا تو عبد الرحمن سمجھے کہ حضور مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، اور میں سمجھ گئی، کہتی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں، مگر رسول اللہ مسواک کرنا چاہیں گے؟ آپ نے اشارہ کیا کہ ہاں۔ تو میں نے بھائی سے مسواک لے لی اور بڑھانے لگی تو میں نے محسوس کیا کہ اس کا جو منہ ہے وہ سخت ہے۔ اب تو حضور کی حالت تو یہ تھی، تو کہتی میں نے اپنے منہ میں اس کو چبایا، اور اپنے منہ سے چبانے کے بعد رسول اللہ کو دیا تو پھر آپ نے چبایا۔ تو کہتی یہ ہمارا اللہ نے لعاب بھی آخری وقت کے اندر ایک کر دیا، ایک مسواک کے اوپر جمع فرما دیا۔ تو کہنے لگی کہ ساتھ زمزم پانی پڑا ہوا تھا، برتن تھا، تو پانی کا برتن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے، بے چینی اور اضطراب تھا، اور پھر اپنے چہرے مبارک کی طرف ملتے تھے اور پڑھتے رہتے تھے، کچھ نہ کچھ لوگ پڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اب آخری دن آیا، یہ سوموار کا دن۔ سوموار کو فجر کی نماز کا وقت ہے، ابوبکر صدیق حسب معمول نماز کے لیے آگے ہوئے، اللہ جل شانہ نے حضور کی قوت عطا فرما دی کہ آپ اٹھ کھڑے ہو، اٹھے اور آگے دروازے کے اوپر، اپنے حجرے کے دروازے پر، تو پردہ ہٹایا تو سامنے دیکھا کہ ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے صحابہ کھڑے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر مسکرائے، یہ آپ کی ساری عمر کی محنت کا خلاصہ تھا، یہ سارے وہ لوگ کھڑے تھے جو آپ کی 23 سال کی مشقتوں کا نتیجہ تھے، ان میں سے ایک پر آپ نے محنت کی تھی، اس میں سے ایک کو بنایا سنوارا تھا۔ تو ان کو دیکھا، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے ذریعے حضور کے پیغام نے پورے عالم میں جانا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کی نبوت اور رسالت کو قیامت تک کے لیے اس کے لوگ آگے، اس کے بعد تو ان کی گویا کی تشکیلیں تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو گیا، دروازہ کہ پردہ ہلا تو ہمیں کنکھیوں سے اندازہ ہو گیا کہ حضور تشریف لائیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ محسوس ہوا کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہماری کیفیت ایسی ہوئی کہ بس قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے۔ حضور نے بھی شاید ہماری اس کیفیت کا احساس فرمایا تو آپ نے پردہ چھوڑ دیا اور اب واپس پیچھے تشریف لے آئے، آ کر پھر لیٹ گئے۔ نماز ختم ہوئی، ابوبکر صدیق تو فوراً آئے اندر، کیونکہ ان کی تو بیٹی کا گھر تھا، آ کر پوچھا حضور کی طبیعت کیسی؟ کہا بہت اچھی طبیعت الحمدللہ۔ تو ابوبکر صدیق بڑے خوش ہوئے، صحابہ میں کہتے ہیں باہر لوگ کھڑے ہو گئے، اہل بیت اندر آئے، علی کرم اللہ وجہ اندر آئے، پوچھا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا الحسن، اے علی، لوگوں نے حضور نے کیسے صبح کی ہے، کیا کیفیت کیسی ہے حضور کی، طبیعت کیسی ہے حضور کی؟ تو کہتے ہیں کہ اصبح بریئا، حضرت علی نے فرمایا کہ شفا ہے، اب الحمدللہ شفا کی طرف بات جا رہی ہے، حضور آج بہت بہتر ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا رسول اللہ میری دوسری اہلیہ کا گھر تھوڑا مدینہ سے، یہ مسجد نبوی سے دور تھا، تھوڑا 2 کوس کا فاصلہ تھا، کہا کہ وہ ان کے ہاں میں نہیں گیا آپ کی بیماری کی وجہ سے کئی دن، آج تو حضور بہت اچھے ماشاءاللہ صحت اچھی، تو اگر اجازت ہو تو میں چلا جاؤں ان کے۔ حضور نے کہا چلے جاؤ، اجازت دیتی ہوں۔ تو ابوبکر وہاں چلے گئے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا وقت گزرا تو کہتے ہیں کہ حضور نے امہات المومنین کو بلایا، سب کو، ساری امہات تشریف لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الوداعی نگاہ سے ساری بیویوں کو دیکھ کر جو دعا فرمائی ان کو، وہ عجیب الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ مرحبا بکم حیا بکم ہداکم اللہ حیاکم اللہ نصرکم اللہ نفعکم اللہ وفقکم اللہ سددکم اللہ ووقاکم اللہ اعانکم اللہ قبلکم اللہ اوصیکم بتقوی اللہ۔ کہا کہ تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، ساری بیویاں عائشہ کی مہمان تھی، ان کے گھر میں آئی تھی، اللہ تمہیں زندہ و سلامت رکھے، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ قدم قدم پر تمہاری مدد فرمائے، اللہ تمہیں نفع عطا فرمائے، اللہ تمہیں توفیقات سے نوازے، اللہ تمہیں راہ راست پر چلائے، اللہ تمہیں ہر شر اور تکلیف سے بچائے،
اللہ ہمیشہ تمہاری مدد فرمائے، اللہ تمہارے نیک اعمال قبول فرمائے، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اتنی دعائیں دے کر، یہ 10 جملے ہیں، 10 جملے دعائیہ ارشاد فرمایا، حضور کا طریقہ ہے، ارشاد فرمایا، اس کے بعد کہا کہ میں تمہیں تقوی کی، آگے بھی بات ہے، لمبی ہو جائے گی بات، اور اس کے بعد پھر فاطمہ سے کہا کہ حسنین کو لے کر آؤ، تو آئے دونوں شہزادے حسن حسین۔ کیا عمریں ہوں گی، ایک کی پیدائش 2 ہجری کی، 3 ہجری اور 4 ہجری کی پیدائشیں، اور یہ 11 ہجری کا واقعہ ہے۔ وہ آئے اور نانا کو دیکھا، تعلق تو بہت زیادہ تھا، تو روئے۔ ان کو روتا دیکھ کر حضور پر بھی گریہ طاری ہوا، حضور کی بھی تھے تو بہت نرم دل، تو جب حضور روئے تو ام المومنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہی؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر روتا ہوں کہ خدا جانے میرے بعد ان کا حال کیا ہوگا، میری امت کا، یعنی یہ اس موقع پر بھی بظاہر وہ بچوں کے سامنے ایسا لگا کہ حسنین کے رونے پر روئے ہیں، لیکن فرمایا کہ امت کے اوپر روتا ہوں کہ میرے بعد ان کا حال کیا ہوگا۔ اماں فرماتی ہیں، عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور کے اوپر وہ دعا پڑھتی جا رہی تھی جو ہر وقت آپ نے ہمیں سکھائی تھی کہ اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ کہتے ہیں میں یہ پڑھتی جا رہی تھی اور اس پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے تو میں حضور ہی کا ہاتھ لے کر ان کے جسم پر پھیر رہی تھی کہ تاکہ برکت ہو۔ میں سوچتی تھی میں اپنا ہاتھ پھیروں، اس سے حضور کا ہاتھ زیادہ بابرکت ہے، تو حضور کا ہاتھ ان کے جسم پر پھیر رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اچانک ام عائشہ کہتی ہیں کہ حضور نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا مجھ سے، اور جیسے ہی ہاتھ کھینچا تو میں نے حضور کے زبان مبارک پر یہ الفاظ دیکھے، رب اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، والحقنی بالرفیق الاعلی، اور مجھے رفیق اعلیٰ سے یا اللہ تو ملا دے۔ اور کہتی ہیں اسی حضور کی بس روح پرواز کی۔ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایسی خوشبو اس وقت کے اندر سونگھی جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی، ایسی خوشبو اس وقت کے اندر آئی۔ اور فرماتی ہیں کہ میں نے جو ہاتھ حضور کے سینے پر اس وقت رکھا ہوا تھا، اس ہاتھ سے میرے ہفتوں خوشبو آتی رہی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ بھی ام عائشہ کی ایک اور روایت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے کئی ہفتے تک اس کے بعد حضور کی کوئی برکت تھی یا کیا چیز تھی تو مجھے بھوک نہیں لگی، پیاس نہیں لگی۔ اچھا، آخری لمحات میں ایک چیز اور تھی، ایک روایت اور ہے، ابن ہشام وغیرہ نے ذکر کی ہے، کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ جب آپ فراق کی گھڑی یعنی وہ ہوئی، جب یہ سب کو جمع کیا تو آپ نے فرمایا کہ جدائی کی گھڑی آ گئی، گھر والیوں کو جمع کر کے فرمایا۔ تو کہا کہ ہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ کا وصال کب ہوگا؟ فرمایا گھڑی قریب آ رہی ہے، وہ گھڑی قریب آ رہی ہے، اب میں اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والا ہوں اور سدرۃ المنتہا میری منزل ہوگی۔ تو ہم نے کہا کہ رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے جو مرد ہیں ان میں جس کا رشتہ جتنا قریبی ہے وہ مجھے غسل دیں گے، اور ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں فرشتے ہوں گے جن کو تم نہیں دیکھ سکو گے، وہ تمہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کو کفن دفن کن کپڑوں میں دیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے جو لباس پہنا ہوا ہے چاہو تو اسی میں دے دو، یا یمن کی چادروں میں دے دینا، یا مصر کے کپڑے میں دے دینا، مصر کے سفید کپڑوں میں دے دینا۔ تو ہم نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ کہا کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بخشے، اور اللہ پاک تم نے اپنے نبی کے ساتھ بہت جانثارانہ برتاؤ کیا، بڑا مخلصانہ برتاؤ کیا تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ، اللہ تمہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب تم مجھے غسل دے لو اور خوشبو لگا کر کفن پہنا دو تو میری قبر کے کنارے، قبر کھود دو یہیں پر جہاں انتقال ہوا ہے، تو میری قبر کے کنارے میری چارپائی رکھ دینا، پھر ایک لمحے کے لیے اس کمرے سے سارے نکل جانا، اس لیے کہ میرے 2 دوست اور میرے 2 ہم نشین وہ آئیں گے اور پہلے میری نماز جنازہ وہ پڑھیں گے، اور وہ جبرائیل اور میکائیل۔ کہا کہ پہلے میری نماز جنازہ وہ پڑھیں گے، اس کے بعد اسرافیل آئیں گے اور ملک الموت ایک لشکر جرار کے ساتھ یہ لوگ میری جنازہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر میرے اہل بیت خاندان کے مرد آئیں، وہ نماز پڑھیں، اور پھر عورتیں پڑھیں، پھر یک کے بعد دیگر تمام مومنین آئیں اور نماز پڑھیں۔
اور کوئی رونے والا، چیخنے والا، چلانے والا، فغاں اور نوحہ کرنے والا مجھے تکلیف نہ پہنچائے، اذیت نہ پہنچائے۔ اور کہا کہ میرے صحابہ میں سے جو آج یہاں موجود نہیں ہیں انہیں میرا سلام پہنچانا، اور میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں اور اس شخص کو سلام دے رہا ہوں جو اسلام میں داخل ہو جائے۔ ہر وہ شخص جو اسلام میں داخل ہوا ہے میں اس کو سلام دے رہا ہوں، اور جس نے میری پیروی کی آج سے لے کر روز قیامت تک ان سب کو میں سلام دے رہا ہوں، اپنے پیروکاروں کو۔ پھر ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو قبر میں کون داخل کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے خاندان کے مردوں میں سے جس کا مجھ سے رشتہ جتنا قریبی، سب سے قریبی رشتہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اس وقت زندہ لوگوں میں، کیونکہ باپ کے بعد چچا ہوتا، چچا، اور پھر چچا زاد بھائی کئی تھے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ داماد بھی تھے اور بھی بہت سارے چچا زاد بھائی تھے۔ تو یہ دن بدھ کا ہے، روایت سے پتہ، یہ دن پیر کا ہے، سوموار کا ہے، کیونکہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ حضور کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ تو عائشہ نے فرمایا کہ سوموار کے دن ہوئی تھی۔ فرمایا کہ میری بھی سوموار کے دن ہی ہوگی، اور واقعی ابوبکر صدیق کی بھی سوموار کے دن ہی ہوئی اور 63 سال کی عمر میں ہی ہوئی۔ تو سوموار کا دن تھا، آپ کی بعثت بھی سوموار کے دن تھے، عمر مبارک اس وقت آپ کی جو ہے وہ 63 سال تھی۔ پھر اس کے مطابق جب یہ وفات ہوئی تو خبر باہر گئی تو ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ حضرات صحابہ میں سے سوائے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ عمر فاروق، منافقین تھے کچھ، ان کی یہ بات عمر فاروق کی زبان کانوں میں پڑی کہ انہوں نے کہا کہ حضور نبی ہوتے تو فوت نہ ہوتے۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق نے تلوار کھینچ لی، کہا اگر کسی نے کہا، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ عیسیٰ بھی، حضرت موسیٰ بھی تو گئے تھے نا، اپنی قوم سے غائب ہو گئے تھے، پھر 40 دن کے بعد واپس آئے تھے، تو حضور بھی اسی طرح گئے ہیں، واپس آئیں گے اور ان سارے لوگوں کی گردنیں اڑائیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ حضور دنیا سے چلے گئے۔ عمر فاروق پر اپنے جلال کے ساتھ ایک کیفیت طاری ہو۔ حضرت عثمان غنی بالکل گمسم ہو گئے، اتنے گمسم ہو گئے صحابہ کہتے ہیں ہم سلام کرتے جواب نہیں دیتے تھے، وہ ہوش میں نہیں تھے۔ حضرت علی کا بھی یہی حال۔ لوگ، عجیب اللہ کی شان ہے کہ ہر وقت ساتھ رہنے والے، ہر آن ہر گھڑی، ہجرت کے دن سے لے کے یار غار و مزار، سیدنا ابوبکر صدیق اس وقت یہاں موجود نہیں، وہ اپنی دوسری اہلیہ گھر گئے، صبح اجازت لے کر گئے تھے وہاں پر۔ ان کو وہاں اطلاع پہنچی، بندہ بھاگا، وہاں پہنچے، جا کے بتایا، گھوڑے پر بیٹھے تشریف لائے۔ صحابہ سارے مسجد نبی کے اندر ابوبکر صدیق ہی کے انتظار میں تھے کہ ابوبکر کیا کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق تشریف لائے، مسجد نبی کے ساتھ گھوڑے سے نیچے اترے اور پورے وقار کے ساتھ چلتے ہوئے بیٹی کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک چادر کے اندر ڈھکا ہوا پڑا تھا۔ تو آئے اور آ کر آپ کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی تو روئے، ایسے بلک بلک کر روئے، جو بغیر آواز کے جو رونا ہوتا ہے، اور پھر آپ کے پیشانی کے اوپر اپنے ہونٹ رکھ دیے، بوسہ دیا آپ کی پیشانی پر اور کہا کہ یا رسول اللہ پاکیزہ زندگی گزاری آپ نے اور پاکیزہ موت اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، یعنی یہ موت کی تکلیف تو جانتا ہے ہر انسان و نبیوں کو بھی ہوتی ہے، تو کہا کہ ایک ہی دفعہ اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزارا، یہ جو مرض الوفات کی ساری تکلیف، یہ کہا اور پھر اس کے بعد چادر واپس آپ کے چہرے مبارک پر ڈالی۔ اب جب چاروں طرف دیکھا تو صحابہ کی کیفیت، باہر نکلے اور حضرت عمر فاروق کو دیکھا تو کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، اور عمر نہیں بیٹھے۔ عمر ساری عمر افسوس کرتے تھے کہ ابوبکر کی میں نے حکم عدولی نہیں کرتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا ابوبکر مجھے کیا کہہ رہے، کہا مجھے بیٹھ جاؤ، میں نہیں بیٹھا۔ تو کہتے کھڑے ہو گئے ابوبکر صدیق۔ یہ وقت تھا سیدنا ابوبکر صدیق کی عمر بھر کی اس کا امتحان تھا۔ کھڑے ہو کر کہا کہ وہ آیتیں پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضور بھی اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، قرآن کی آیات، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، حضور سے پہلے بھی بہت نبی گزرے ہیں، افإن مات، اگر وہ فوت ہو جائیں، او قتل، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم لوگ پھر جاؤ گے اپنے دین سے، فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو اپنی ایڑیوں سے گھوم جائے گا دین سے اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، شکر گزاروں کو، صابروں کو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائیں گے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آیت بار بار کی سنی اور پڑھی بھی تھی، اس وقت خدا کی قسم ہمیں ایسے لگا یہ آیات جبرائیل ابھی لے کر آئے ہیں دوبارہ سے، ایسی ہماری تسلی کی ابوبکر صدیق کی اس انتخاب آیات نے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پورے قرآن میں سے اس موقع پر پڑھنے کی آیات کون سی تھی؟ ابوبکر صدیق کا یہ اعصاب اور حوصلہ اور حافظہ اس وقت کام کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد وقت نہیں ہے، وقت اوپر ہو گیا 5-10 منٹ، تفصیلی خطبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اور اسی وہی خطبہ اور ابوبکر کے وہ ارشادات ایسے تھے جو لوگوں کو اس جہاں سے واپس لے آئے اس جہاں میں، جو حضور کی صدمے کی جو خبر جس کو جہاں پر پہنچی تھی، یہی گھر کے اندر جا کے بیٹیوں کو بھی، امہات المومنین کو بھی، یعنی اس وقت پوری امت، جو اس وقت امت مسلمہ تھی اس زمانے کی، جو سو مدینہ میں جس کا خلاصہ مجتمع تھا، اگر اس کی ہمت اور حوصلے کے لیے کوئی ایک ذات گرامی نظر آ رہی تھی تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اور کیوں نہ ہوتی کہ آخر ان کے کندھے کے اوپر رسول اللہ کی جانشینی کی اب امانت آ رہی تھی۔ اس امانت کا تقاضا یہی تھا کہ ابوبکر صدیق اس موقع پر اسی حوصلے کا اور اسی جذبے کا اور اسی صبر کا، اس کے کوہ گراں ثابت ہو، ایک وقار کے اور صبر کے۔ اللہ جل شانہ نے یہ کام سیدنا ابوبکر صدیق سے لیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے اوپر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔